بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا فوج نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا؟ پی ٹی آئی حکومت کے پاس 6 ماہ ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس 6 ماہ ہیں۔ عمران خان نے کابینہ سے کہا ہے کہ 6 ماہ میں کارکردگی نہ دکھائی تو معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ پارٹی کے اندرونی جھگڑوں سے حکومت کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم کے مشیر فیصلہ کر رہے ہیں اور سیاسی لوگ منہ دیکھ رہے ہیں۔ فوج کا کردار کمزور سیاسی قیادت کی وجہ سے بڑھا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وائس آف امریکہ کے لیے سینئر صحافی سہیل وڑائچ کو خصوصی انٹرویو میں کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی گئی۔ یہ توقعات نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام کی اصلاح کے لیے رہیں۔ اس لیے اس حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے پیمانہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ڈیلیوری نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں آنے سے پہلے نظام میں تبدیلی کے بارے میں عمران خان کے خیالات بالکل واضح تھے، لیکن جب حکومت بنی تو جہانگیر ترین، شاہ محمود اور اسد عمر میں اتنے جھگڑے ہوئے کہ سارا سیاسی طبقہ کھیل سے باہر ہو گیا۔ جہانگیر ترین نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارغ کروایا تھا۔ اسد عمر دوبارہ آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی ملاقاتیں ہوئیں لیکن بات نہیں بنی۔ سیاسی خلا ان نئے لوگوں نے پر کیا جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ صرف آئیڈیاز کافی نہیں ہوتے، آپ کو ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے جو اس پر عمل درآمد کرتی ہے۔ جب عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی جبکہ نئے لوگ پرانے آئیڈیاز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے، ان میں صلاحیت بھی نہیں ہے۔ سہیل وڑائچ نے سوال کیا کہ خرابی ٹیم میں ہے یا لیڈر میں؟ فواد چودھری نے کہا کہ ٹیم تو لیڈر ہی نے منتخب کرنی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ مسلم دنیا میں کوئی عمران خان جیسا لیڈر نہیں ہے۔ ترکی کا لیڈر مغرب میں قابل قبول نہیں ہے۔ عرب سربراہان کے اپنے تنازعات ہیں، ایران کے اپنے مسائل ہیں۔ جس واحد لیڈر میں مسلم ممالک اور مغربی دنیا کو قریب لانے کی صلاحیت ہے وہ عمران خان ہیں۔ اس جانب کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کیونکہ جب آپ کی اندرونی قیادت کمزور ہوتی ہے تو بیرونی سیاست پر توجہ نہیں دے سکتے۔ فواد چودھری نے کہا کہ یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ فوج کا بہت کردار بڑھ گیا ہے اور سویلینز کو زیادہ موقع دینا چاہیے، لیکن آپ اپنی پارلیمانی قیادت کو دیکھیں، پھر صوبائی قیادت کو دیکھیں۔ ایسی قیادت کے ساتھ کیسے سویلین بالادستی ہو سکتی ہے؟ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اہم عہدوں پر لگایا کیونکہ ان کا مقصد قیادت کو اپنے بچوں کو منتقل کرنا تھا۔ عمران خان کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں تو بہترین لوگوں کو عہدے دینے چاہیے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں کس نے مشورہ دیا کہ کمزور لوگوں کو لگائیں جو ہر بات کی ڈکٹیشن لے۔ اس کا عمران خان کی ذات کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دھرنے میں جن افراد کے خلاف مقدمات قائم ہوئے تھے انہیں ختم کروائیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں، وہ مقدمات ختم نہیں ہو سکے۔ اصلاحات کے لیے جو بھی تجاوز تھی ان میں سے کسی پر عمل نہیں ہو سکا۔ ہم ایک روٹین کی حکومت چلا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت 2 چیزوں پر چلتی ہے، ایک سیاست پر اور دوسرا گورننس پر۔ ان دونوں میں توازن قائم نہ رہے تو معاملات کسی بھی وقت قابو سے باہر نکل جاتے ہیں۔ عمران خان کو اس بات کا پورا احساس ہے۔ انہوں نے کابینہ اجلاس میں بھی کہا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں کام کرنے کے لیے، اس کے بعد وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں ماہرین سے رائے لی جاتی ہے لیکن فیصلہ سیاست دان کرتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم کے مشیر زیادہ ہوں گے، خصوصی معاونین زیادہ ہوں گے اور سیاسی لوگ منہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا اور فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہوں گے تو پارلیمانی نظام پر تو سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ عمران خان کی ناکامی ایک فرد کی ناکامی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی عوام کی خواہشوں کے مدارالہام ہیں۔ یہ عوامی خواہشات کی ناکامی ہوگی۔ یہ ناکامی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔
اگر فوج اور تمام ادارے عمران خان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس اور سیاسی آپشن نہیں ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سمیت سب یہاں لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ نئی قیادت فراہم کرے۔ اگر عمران خان مجھے آج نکال دیں تو میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کوئی لیڈر بننے ہی نہیں دینا تو آپ یا تو اسٹرکچر ہو یا لیڈر کا دل بڑا ہو۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں راستے بند ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اطلاعات کی وزارت سے ہٹائے جانے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے وزارت نہیں چاہیے، صرف ایم این اے رہنے دے، لیکن زلفی بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ آپ دوسری وزارت لیں۔ انہوں نے کئی وزارتوں کے نام لیے تو میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی لے لی۔ 3 ماہ میں مجھے اندازہ ہوا کہ کسی وزارت میں بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے تو وہ یہ وزارت ہے۔ وزارت اطلاعات میں غلطیاں دوسرے کرتے ہیں اور جواب آپ کو دینا پڑتا ہے اور ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں جو آپ نہیں بھی کہنا چاہتے۔ امریکہ، چین اور اسرائیل میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پیسہ دفاع میں جاتا ہے، لیکن وہاں سے وہ واپس سویلینز کو مل جاتا ہے۔ ہم نے سویلینز اور دفاع کا کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ فوج سے بھی اچھے تعلقات ہیں میرے، وہاں سے بھی بہت سپورٹ مل رہی ہے مجھے، تو میں نے RNB سویلینز اور فوج کا اکٹھا کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں صوبوں سے اختیارات بلدیات کے منتقل کیے گئے تھے، لیکن مرکز سے اختیارات صوبوں کو منتقل نہیں کیے گئے۔ 18ویں ترمیم نے اختیارات مرکز سے صوبوں کو منتقل کر دیے، لیکن صوبوں نے بلدیات کے اختیارات بھی خود لے لیے۔ 2 عہدے اس وقت تمام برائیوں کی جڑ ہیں، ایک وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری۔ یہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے سوال کیا کہ آپ 3 سال بعد خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں 6 ماہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں 3 سال بہت زیادہ عرصہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم آج کل ان کے مشورے نہیں مانتے، لیکن وہ مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے معلوماتی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔